بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو نیند کے درمیان بھی آپ کا دماغ ایکٹو رہے گا اور جاگنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے ہوگی۔ اس لیے دماغ کو ہر قسم سوچوں سے آزاد کر کے سوئی۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے اور دماغی سکون کے لیے سندل کا شربت یا خالص عرقی گلاب کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ذہنی تناؤ، پریشانی اور تکن کم کرنے کے لیے سبز الائچی اور پودینے کا گرم قہوہ بنا کر پیے۔ اس سے طبیعت کو بہت سکون ملتا ہے۔ اگر ہونٹ سیاہ ہو رہے ہو تو اپنی اصلی رنگت بحال کرنے کے لیے روزانہ ان پر تھوڑی سی زعفران اور دودھ کی بلائی ملا کر لگائیں۔ ناخنوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے کے لیے ان پر لہسن کا ایک ٹکڑا لے کر اچھی طرح رگڑیں۔ جب بھی آپ کسی ذہنی پریشانی یا تناؤ کا شکار ہوں تو 100 سے 1 تک الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ اس سے ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے اور جسم کو چست رکھنے کے لیے ہر بار کھانا کھانے کے بعد 1 پیالی سبز چائے پینے کی عادت اپنائیں۔ روٹی کو دیر تک تازہ، گرم اور نرم رکھنے کے لیے ہاٹ پاٹ کے اندر ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں۔ اس سے روٹی خراب نہیں ہوگی۔ ناظرین، گملوں میں لگے پودوں کو ہرا بھرا اور توانا رکھنے کے لیے ان میں انڈے ابالنے والے پانی ٹھنڈا کر کے ڈالیں۔ یہ بہترین کھاد کا کام کرتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے چہرے کو برف جیسے ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ اس سے چہرے کی سوجن فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ بال دھونے کے بعد آخر میں 1 چمچ سرکہ ملے ہوئے پانی سے بالوں کو تر کریں۔ اس سے بالوں میں قدرتی چمک اور تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے ٹوتھ برش میسر نہ ہو تو سیب کھا لیں۔ یہ دانتوں کی قدرتی صفائی کر کے انہیں چمکدار بنا دیتا ہے۔ اگر بال الجھ جائے اور کنگھی بالوں میں پھنس رہی ہو تو بالوں پر تھوڑا سا کنڈیشنر یا تیل لگائیں تاکہ وہ آسانی سے سل جائے۔ ناظرین، بالوں کی نشوونما کے لیے ایلوویرا جیل میں پیاز کا رس اچھی طرح مکس کریں اور اسے بالوں کی جڑوں میں لگا کر مساج کریں۔ آنکھوں کے گر پڑنے والے سیاہ حلقوں کے خاتمے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل سے ہلکی مالش کریں۔ پیاز یا مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ مل لیں۔ جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ جلد کی کسی بھی خرابی یا سوزش والی متاثرہ جگہ پر کیلے کے چھلکے کا اندرونی سفید حصہ نرمی سے رگڑیں۔ ناظرین، وزن کم کرنے اور ہاضمہ درست رکھنے کے لیے کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت بنائیں۔ ناظرین، سستی اور کاہلی محسوس ہو رہی ہو تو اپنی کلائیوں پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ اس سے آپ فوری طور پر حشاش بشاش ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر دانہ نکل آئے تو اس پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا دیں۔ دانہ رات بھر میں خشک ہو کر بیٹھ جائے گا۔ بھاری وزن اٹھاتے وقت کمر کو سیدھا رکھیں اور گھٹنوں کو موڑ کر وزن اٹھائیں تاکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ناظرین، جلد کی رنگت نکھارنے کے لیے لیموں کے رس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ ہاتھوں کو نرم، ملائم اور سفید کرنے کے لیے گلیسرین اور لیموں کا رس کا امیزہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر لگائیں۔ پرسکون اور گہری نیند کے لیے سونے سے پہلے اپنے موبائل فون کو اپنے بستر سے دور دوسرے کمرے میں رکھ کر سوئیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف چبانے کی عادت ڈالیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا ہاضمہ درست رہے گا بلکہ منہ سے آنے والے ناگوار بو کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس مقام پر فوری طور پر انڈے کی سفیدی لیپ کریں۔ اس سے چالا نہیں بنے گا اور جلن میں بھی آرام آئے گا۔ ناظرین، نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر پینے سے جسم کی اضافی چربی تیزی سے پگھلتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ شیشے کے برتنوں کو دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر لیں۔ اس سے برتنوں میں نئی جیسی چمک اور صفائی پیدا ہو جائے گی۔ بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ کرنے کے لیے ناریل کے خالص تیل میں ایلوویرا جیل اچھی طرح مکس کر کے جڑوں میں لگائیں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے دہی میں لیموں کا تازہ رس ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد سر دھو لیں۔ ناظرین، چمڑے کے جوتوں کو چمکانے کے لیے ان پر تھوڑی سی بھی زیل لگا کر کپڑے سے رگڑیں۔ ناظرین، چمڑے کے جوتوں کو چمکانے کے لیے ان پر تھوڑی سی بھی زیل لگا کر کپڑے سے رگڑیں۔ وہ نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھے گی۔ مولی کے تازہ پتے چبانا جگر کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ ارکان جیسی موذی مرض میں افاقہ لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی جھریاں ختم کرنے اور جلد کو جوان رکھنے کے لیے عرق گلاب میں لیموں کا رس ملا کر روزانہ رات کو چہرے پر لگائیں۔
اگر ہچکی کسی طور نہ رک رہی ہو تو 1 چمچ چینی کالے یا گونڈ گونڈ کر کے ٹھنڈا پانی پئیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی اچھی طرح مالش کریں، سکون کی نیند آئے گی۔ فریج سے آنے والے مختلف کانوں کی ناگوار بو ختم کرنے کے لیے اس کے ایک کونے میں لکڑی کی کوئلے کا ٹکڑا رکھ دیں۔ ناظرین، یادداشت کو تیز کرنے کے لیے روزانہ 7 بادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ ان کا چھلکا اتار کر کھائیں۔ ناخنوں کو مضبوط بنانے اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر روزانہ زیتون کے تیل سے ہلکی مالش کریں۔ چہرے کے کلے مسام بند کرنے اور جلد میں کچاؤ پیدا کرنے کے لیے برف کے ایک ٹکڑے سے چہرے پر روزانہ مساج کریں۔ ناظرین، چکنائی والے برتنوں سے چکناہٹ مکمل طور پر دور کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کر انہیں دھو لیں۔ پیٹ کا درد دور کرنے اور ہاضمے کے نظام کو سکون پہنچانے کے لیے تازہ پودینے کا قہوہ بنا کر پینا بہت مفید ہے۔ لکڑی کے فرنیچر کو صاف کرنے اور اس میں چمک لانے کے لیے لیمو کا رس اور زیتون کا تیل ملا کر کپڑے سے پالش کریں۔ چہرے کے دانوں اور محاسوں سے نجات پانے کے لیے نیم کے پتوں کو ابالیں اور اس نیم گرم پانی سے روزانہ چہرہ دھو لیں۔ کپڑوں کا رنگ کچا ہو تو انہیں پہلی بار دھونے سے پہلے نمک ملے ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو کر رکھیں، رنگ پھکا ہو جائے گا۔ گرمی دانوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے نہانے کے پانی میں نیم کے پتے ابال کر شامل کریں یا چند قطرے ڈٹول ڈال کر غسل کریں۔ ناظرین، انڈا ابالتے وقت پانی میں 1 چمچ نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے انڈا پھٹے گا نہیں اور ابالنے کے بعد چھلکا بھی نہایت آسانی سے اتر جائے گا۔ اگر کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن کا ایک جوا جلا کر اسے چھان لیں اور 1 قطرہ نیم گرم تیل کان میں ڈال لیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کو بھرنے کے لیے پگھلی ہوئی موم بتی میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر کریم بنائیں اور ایڑیوں پر لگائیں۔ ناظرین، معدے کی تیزابی جلن اور بوجھل فن کو دور کرنے کے لیے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر اچھی طرح چبائیں۔ چائے کی فتح استعمال کرنے کے بعد اسے پھینکنے کے بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں۔ یہ پودوں کے لیے بہترین قدرتی کھاد ہے۔ دانتوں سے خون آنے یا مسوڑوں کی سوجن کی صورت میں نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر انگلی سے دانتوں پر منجن کریں۔ اگر تیز دھوپ کی وجہ سے چہرہ جلس جائے یا رنگت سیاہ ہو جائے تو کچے دودھ کو روئی کی ماں سے چہرے پر لگا کر صفائی کریں۔ خشک موسم میں ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے ان پر تھوڑی سی دودھ کی بلائی یا اصلی دیسی گھی لگائیں۔ پاؤں کے جوتوں سے آنے والے ناگوار بو ختم کرنے کے لیے ان میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا چھڑک کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس سے جوتوں کی بو مکمل طور پر غائب ہو جائے گی۔ اگر چھری یا کینچی کو زنگ لگ جائے تو اسے پیاز کے تازہ ٹکڑے پر اچھی طرح رگڑیں۔ اس سے زنگ صاف ہو جائے گا اور دانت میں نئی جیسی چمک آ جائے گی۔ دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے لیمو کے چھلکے پر تھوڑا سا نمک لگا کر اسے دانتوں پر ملیں۔ اس عمل سے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھے گی۔ ناظرین، مچھلی پکاتے وقت اگر اسے تھوڑی دیر کے لیے سرکہ اور نمک لگے ہوئے پانی میں بھگو کر رکھ دیں تو اس کی محسوس ناگوار بو مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہو رہی ہو تو ناریل کے خالص تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر لگائیں۔ اس سے آپ کو فوری سکون اور راحت ملے گی۔ اگر کچن کا سنک بند ہو جائے تو اس میں ابلا ہوا گرم پانی اور میٹھا سوڈا ڈالیں۔ اس سے نالی میں جمی چکنائی ختم ہو جائے گی اور وہ فوراً کھل جائے گی۔ ناظرین، بالوں کو ریشم کی طرح نرم و ملائم بنانے کے لیے نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایلوویرا جیل اور دہی کا مکسچر بنا کر بالوں میں لگائیں۔ موسمی پھلوں کو زیادہ دیر تک تر و تازہ رکھنے کے لیے انہیں کاغذ کے لفافے میں اچھی طرح لپیٹ کر فریج میں محفوظ کریں۔ اگر آپ کو الٹی یا متلی جیسے کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھوٹی الائچی یا ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چبائیں۔ ناظرین، سفید جوتوں کی کھوئی ہوئی چمک بحال کرنے کے لیے انہیں کسی پرانے ٹوتھ برش اور تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ کی مدد سے صاف کریں۔ وہ بالکل نئے جیسے ہو جائے گی۔ ہاتھوں سے لہسن کی تیز بو ختم کرنے کے لیے انہیں کسی اسٹیل کے برتن یا چمچ پر تھوڑی دیر تک رگڑیں اور پھر سادہ پانی سے دھو لیں۔ اگر استری کے نیچے جلا ہوا کپڑا چپک جائے تو گرم استری پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اسے کسی موٹے اور صاف کپڑے سے پونچھ لیں۔ استری صاف ہو جائے گی۔ کھانسی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیاز کا تازہ رس نکال کر اس میں تھوڑا سا خالص شہد ملا کر پی لیں۔ یہ گلے کے لیے نہایت مفید ہے۔
دیواروں پر بچوں کے بنائے ہوئے پینسل یا رنگوں کے نشان مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور پانی ملا کر آہستہ سے رگڑیں۔ ناظرین، جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے اور نہ نکل رہا ہو تو وہاں تھوڑی سی گڑ کی ڈلی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ کانٹا تھوڑی دیر میں خود ہی باہر نکل آئے گا۔ اگر چئی کا داغ قالین پر گر جائے تو اس پر فوری طور پر خشک نمک چھڑک دیں۔ نمک تمام داغ کو اپنے اندر جذب کر لے گا اور نشان نہیں پڑے گا۔ ناخنوں کو فی الحال دور کرنے انہیں لیموں کے تازہ رس میں کم از کم 5 منٹ تک دبو کر رکھیں۔ تیز بخار کی صورت میں فاؤ کے تلوں پر کٹی ہوئی پیاز ملنے سے جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے اور بخار کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بندگوفی کے ٹھنڈے پتے کو سر کے درد کی صورت میں ماتھے پر رکھنے سے اعصاب کو سکون ملتا ہے اور درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں فاؤ کی چرن دور کرنے کے لیے مہندی کا ٹھنڈا لیف فاؤ کے تلوں پر لگانا نہایت مفید اور سکون دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر کچن کے الماریوں میں چمٹیاں آ جائیں تو وہاں پھنسی ہوئی کالی مرچ کا سفوف چھڑک دیں۔ اس کی خوشبو سے چمٹیاں فوری طور پر بھاگ جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے یا گلے میں تکلیف ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نمک لگا کر چبائے۔ اس سے آواز کھل جائے گی اور گلا صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، پنیر کو زیادہ دنوں تک خراب ہونے سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے اسے سرکے میں بھیگے ہوئے ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں۔ لکڑی کے تختے یعنی چاپنگ بورڈ کی گہری صفائی کے لیے اس پر لیموں نچوڑ کر نمک رگڑے اور پھر دھو لیں۔ تمام جراثیم ختم ہو جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو دونوں فاؤ گرم پانی میں ڈال کر 10 منٹ تک بیٹھیں۔ اس عمل سے سر کا درد خیرت انگیز طور پر غائب ہو جائے گا۔ بستر سے کٹمل بھگانے کے لیے پودینے کے تازہ یا خشک پتے بستر کے نیچے بکیر دیں۔ اس کی بو سے کٹمل بستر چھوڑ دے گی۔ اگر آپ کی جلد حد سے زیادہ خشک ہے تو نہانے کے پانی میں چند قطرے زیتون کا تیل شامل کر لیں۔ اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ چاول ابالتے وقت اگر پانی میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں تو چاول آپس میں جڑے گے نہیں بلکہ کلے کلے اور سفید بنے گے۔ اگر کام کی وجہ سے آپ کی آنکھیں تک جائے تو ان پر کیڑے کے ٹھنڈے ٹکڑے رکھ کر 10 منٹ تک کے لیے آرام کریں۔ آنکھیں پرسکون ہو جائے گی۔ اگر جوتے کا تسمہ بار بار کھل جاتا ہو تو تسمے والی جگہ پر تھوڑی سی موم رگڑ دیں۔ اس سے گرہ مضبوط رہے گی اور تسمہ نہیں کھلے گا۔ خون کی قدرتی صفائی کے لیے روزانہ صبح نہار منہ نیم کے 2 سے 3 تازہ پتے چبانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دہی کو زیادہ دن تک میٹھا اور تازہ رکھنے کے لیے اسے جمانے کے بعد اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ اگر جسم پر کہیں شہد کی مکھی کاٹ لیں تو زہر کے اثر کو کم کرنے کے لیے وہاں فوری طور پر سرکہ یا گیلی مٹی کا لیپ لگائیں۔ بالوں میں قدرتی چمک اور جان لانے کے لیے انڈے کی زردی اور دہی کا ماسک بنا کر ہفتے میں 1 بار بالوں پر لازمی لگائیں۔ آلو کو ابلتے وقت اگر پانی میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر دیں تو ابلنے کے بعد آلو کی رنگت کالی نہیں ہوگی بلکہ سنہری رہے گی۔ معدے کی کمزوری دور کرنے اور خون بنانے کے لیے روزانہ 1 گلاس انار کا تازہ رس پینا صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ اگر فریج کی ربڑ ڈھیلی ہو جائے اور دروازہ صحیح بند نہ ہو تو اس پر گرم پانی ڈالیں۔ وہ دوبارہ لچکدار ہو کر اپنی جگہ پر چپک جائے گی۔ فرش پر گرے ہوئے کانچ کے باریک ذرات صاف کرنے کے لیے گیلے روئی کے گولے کا استعمال کریں۔ اس سے تمام ذرات آسانی سے چپک جائے گی۔ ناظرین، ہاتھوں کی رنگت نکارنے اور نرمی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بلائی میں تھوڑا سا شہد ملا کر باقاعدگی سے مساج کریں۔ اگر مسوڑوں سے خون یا پھیپ آتی ہوں تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے روزانہ دن میں 2 بار کلیا کریں۔ خربوزے کے چھلکے سکھا کر ان کا سفوف بنا لیں۔ گوشت گلاتے وقت 1 چمچ ڈال دیں۔ اس سے سخت گوشت بھی بہت جلدی گل جائے گی۔ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو ان 3 جگہوں پر ضرور جائیں۔ ہسپتال، یہاں آپ دیکھیں گے کہ زندگی کتنی نازک ہے۔ امیر اور غریب دونوں ایک ہی بستر پر پڑے ہیں، ایک ہی طرح کی مشینوں سے جڑے ہوئے اور زیادہ وقت کی بھیک مانگتے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ صحت آپ کی پہلی دولت ہے، باقی سب کچھ صرف شور ہے۔ جیل، یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک غلطی، ایک غلط دوست یا غصے کا ایک لمحہ پورے مستقبل کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپ انتخاب کی حقیقی قیمت کو سمجھیں گے اور یہ کہ آزادی آپ کے پاس
اب تک کی سب سے بڑی عیش و آرام کی چیز ہے۔ قبرستان، یہاں آپ کو پتھر میں تراشے ہوئے نام نظر آئے گی جن میں دولت، خوبصورتی یا حیثیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف ایک تاریخی پیدائش اور ایک تاریخی وفات، اور اس کے درمیان کی ہر چیز غائب۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ زندگی مختصر ہے اور محبت، مہربانی اور میراث باقی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔